بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مہاری سجن 9 ایپیسوڈ۔ مناہل نور کو لے کر ٹی وی لاؤنج میں آئی، جہاں سب کو نور کا ہی انتظار تھا۔ سلمیٰ بیگم نور کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے میری بہو، اللہ نظر بد سے بچائے، سلمیٰ بیگم اس کو گلے لگاتے ہوئے بولی، جس پر نور ہلکا سا مسکرا دی۔ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ نور نے اس بات میں سر ہلایا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ مناہل نور کو بیٹھتے دیکھ کر واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ دانیال صاحب نے اسے آواز دی، مناہل بیٹا تم کہاں جا رہی ہو؟ ادھر آؤ بیٹھو ارحم کے پاس۔ ارحم ان کی بات پر چونکا اور مناہل بنا کچھ کہے ارحم کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سلمیٰ بیگم نے ایک نظر مناہل کی طرف دیکھا، انہیں حیرانگی ہوئی تھی اسے دیکھ کر۔ بھائی صاحب یہ کون ہے؟ سلمیٰ نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ نور کی دوست ہے مناہل، جس پر ارحم نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ دانیال صاحب نے حقیقت نہیں بتائی۔ لیکن اب یہ ہماری بہو ہے، دانیال صاحب سنجیدگی سے بولے، اور مناہل کو تو ان کی بات پر اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بہو؟ سلمیٰ اور ان کے میاں اظہر کو تو شوق لگا۔ جی بہو، کچھ دن پہلے میں نے ارحم کا نکاح اپنے دوست کی بیٹی مناہل سے کر دیا ہے، لیکن بھائی صاحب ارحم کی منگنی تو کسی اور سے ہوئی تھی نا؟ جی بھابھی، بس ایک ایمرجنسی بن گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ نکاح کرنا پڑا۔ جیسے کوئی بات نہیں، جو اس کے نصیب میں ہوتا ہے وہ اسے مل کے ہی رہتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے آپ کی بہو، اللہ دونوں کو خوش رکھے۔ اظہر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، اب ہم شادی کی تاریخ طے کر لیں۔ ایکچولی مجھے دیر ہو رہی ہے، ڈیوٹی پر جانا واپس بھی جانا ہے۔ ارحم نے بات بدلی۔ جی بیٹا ضرور، ہم تو اگلے ماہ کی 10 تاریخ سوچ کر آئے ہیں، آگے جیسے آپ کہیں، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیوں، ٹھیک کہا نا ارحم؟ جی ابو بالکل ٹھیک ہے۔ بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو، سلمیٰ بیگم نور کا ماتھا چوم کر بولی۔ مناہل بیٹا سب کا منہ میٹھا کرواؤ۔ جی مناہل فوراً اٹھی اور مٹھائی کی پلیٹ اٹھا کر سب کا منہ میٹھا کروانے لگی۔ سب کو دیتے ہوئے اب وہ ارحم کے پاس آئی تھی۔ ارحم کے قریب آتے اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے۔ مجھے نہیں کھانی، ارحم سبات لہجے میں بولا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلے اب میں چلتا ہوں، انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی۔ ارحم چہرے پر مسکراہٹ سجائے محبت سے بولا۔ جیتے رہو، خوش رہو، اور اب جلدی سے اپنی بیوی کو ہمارے گھر لے کر آنا، سلمیٰ بیگم نے کہا۔ جی کہتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا، اور مناہل بے بسی سے ہاتھ مٹھائی کی پلیٹ پکڑے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ رات کو نور اپنا سامان سمیٹ رہی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا۔ نور نے گھڑی میں ٹائم دیکھا جو رات کے 12 بجا رہی تھی۔ اس وقت کس کا فون آ سکتا ہے؟ نور نے سوچتے ہوئے فون بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے اٹھایا۔ انجان نمبر دیکھ کر وہ چونکی۔ ارحم نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ کسی بھی ایسے انسان کا فون مت اٹھائے جسے وہ جانتی نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کسی نے مجبوری میں کال کی ہو۔ نور نے سر جھٹک کر فون کو کان سے لگایا، لیکن خاموش رہی۔ السلام علیکم نور۔ نور تو جیسے کسی لڑکی کی آواز سن کر ڈر سی گئی، اب پھر ہمت کرتے بولی، آپ کون؟ میں آپ کا منگیتر احد، اور کچھ دن بعد آپ کا شوہر بن جاؤں گا انشاءاللہ، وہ بہت ہی پر امید انداز میں بولا۔ اس کی بات پر نور شرما سی گئی۔ کیا ہوا، ابھی بھی نہیں پہچانا؟ نور کے جواب نہ دینے پر وہ دوبارہ بولا، نہیں اصل میں نے پہلے کبھی کسی منگیتر سے فون پر بات نہیں کی، اس لیے۔ نور ہچکچاتے ہوئے بولی، اس کا مطلب آپ کی پہلے بھی منگنی ہو چکی ہے؟ احد کو تو جیسے اس کی بات پر کرنٹ لگا تھا۔ ارے نہیں، میرا مطلب کسی لڑکے سے۔ نور کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ گئی ہے، اور شکر کرو ورنہ میں تو ڈر گیا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ کسی سے بات نہیں کرتی، لیکن اب تو ہماری شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، اب تو ہم ایک دوسرے سے تھوڑی بہت بات کر سکتے ہیں نا؟ لیکن آپ بھائی کو تو نہیں بتائیں گے نا؟ یعنی ارحم بھائی کو؟ جی۔ ارے میں انہیں کیوں بتاؤں گا پگلی؟ ارے یہ بھی ہے، آپ کیوں بتائیں گے؟ اگر آپ نے بتایا تو آپ خود پھنسیں گے، نور لاپرواہی سے بولی، اور احد اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ کیا ارحم بھائی نے تمہیں مجھ سے بات کرنے سے منع کیا ہے؟ نہیں تو؟ وہ اس لیے کیونکہ آپ نے کبھی فون ہی نہیں کیا۔ مطلب روک سکتے ہیں؟ یہ نہ ان سے ہی پوچھنا پڑے گا۔
चले शादी वाले दिन पूछ लूँगा, आहत मोहब्बत से बोला, जिस पर नूर शर्मा गई। आपको नींद तो नहीं आ रही ना? आ रही है, वो भी बहुत ज़्यादा। आज बहुत थक गई हूँ, नूर मासूमियत से बोली। और आहत का इसकी तवक्को के बरकस जवाब पर मिलने का दिल कड़ सा रह गया। आप भी सो जाएं, ज़्यादा देर तक जागना नहीं चाहिए। ठीक, आप सो जाओ, फिर बात होगी, अपना ख्याल रखना, कहते हुए फ़ोन काट दिया। और नूर इसके लाइन काटने पर खुफी से फ़ोन को देखने लगी। सुबह के 4 बज रहे थे जब वो घर में दाखिल हुआ। छोटे छोटे कदम उठाता अरहम टीवी लाउंज में आया, जो इस वक्त अंधेरों में डूबा हुआ था। भूख से अरहम का बुरा हाल था, लेकिन थकावट से अपने लिए खाना निकालने की हिम्मत नहीं थी। अरहम अपने रूम में आया तो इसकी नज़र मनाहल पर पड़ी, जो शायद अरहम के डर से बेड के बजाय फर्श पर सो रही थी। इसे मनाहल कैसे लेटे देखकर अच्छा नहीं लगा था। उठो, अरहम ने अपना बूट इसके पाँव पर ज़ोर से मारा, जिस पर मनाहल हड़बड़ाते हुए उठ बैठी। यहाँ सोने के लिए आई हो? अरहम अस्पात लहजे में बोला। नहीं, वो अचानक नींद आ गई थी, मनाहल हचकिचाते हुए बोली। अरहम बिना इसकी बात का जवाब दिए अपनी चीज़ें और प्लीज़ कैप उतारकर टेबल पर रखने लगा। अपने शर्ट के बटन खोलता वो वार्डरोब से अपने कपड़े निकालने लगा। अचानक इसकी नज़र मनाहल पर पड़ी, जो बड़े गौर से इसे देख रही थी। अरहम के देखने पर मनाहल ने फ़ौरन नज़रें चुरा ली और रूम से चली गई। थोड़ी देर बाद अरहम फ्रेश होकर निकला तो बेड पर खाने की ट्रे देखकर हैरान हुआ था। खानसामा रात की इस पहर तो इसके लिए कभी खाना नहीं लाई थी। तो फिर अभी वो सोच ही रहा था कि मनाहल पानी लेकर रूम में आई और खामोशी से इसके करीब रख दिया। किसने कहा था मेरे लिए खाना लाने को? अरहम तल्खी से बोला। मुझे लगा था आपको भूख लग रही होगी। कल रात आपने ठीक से खाना नहीं खाया था, इसलिए मनाहल ने आहिस्ते आवाज़ में जवाब दिया। तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखा करो, समझी? जी, मनाहल बस यही कह सकी। इसमें कुछ मलाया तो नहीं है ना? अरहम ने अबूए चुकाकर पूछने लगा। भूख की वजह से वो मनाहल को वापस खाना ले जाने का भी नहीं कह सकता था। इसकी बात पर मनाहल का दिल कट कर रह गया, लेकिन वो जानती थी कि वो कुछ भी कह सकता है। नहीं, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, पहले तुम खाओ फिर मैं खाऊंगा। मनाहल ने बिना कुछ कहे खामोशी से एक नवाला बनाकर मुंह में डाला। जब अरहम को लगा वो ठीक है तो खाना शुरू किया। क्या करूं, तुम जैसी लड़कियों पर मैं यकीन नहीं कर सकता। जो लड़की घर से भाग सकती है वो मुझे ज़हर भी तो दे सकती है। अब की बार इसके लहजे में नरमी थी, लेकिन इसके अल्फाज ने मनाहल का दिल जलाकर रख दिया था। मैं बाहर जा रही हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। अपने आंसू साफ करती मनाहल रूम से चली गई। अरहम इसके आंसू देख चुका था, लेकिन शायद इसे मनाहल के आंसू की भी परवाह नहीं थी, या शायद वो इसकी परवाह करना ही नहीं चाहता था। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।